ناظرین محترم، پروگرام میں آپ کی آمد پر ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ گفتگو کے دوران ہم یہ بھول گئے کہ بہت ہی خوبصورت نعت خواں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور حکومت نے ان کی انہی خدمات کے سلے میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا ہے۔ ان سے پہلے ہم نے آیات ربانی کی تلاوت سماعت کی، اس کے بعد ہم نے حمد ان سے سنی، اور اب ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں منظوم عقیدت سماعت کر لیں۔ تو قاری حامد ہمیں کوئی نعت سنائیے سرکار کی بارگاہ۔ آپ تمام ایک مرتبہ درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی اچھی نعت آپ نے۔ ناظرین محترم، ورفعنا لک ذکرک نامی کتاب بھی قاری حامد محمود قادری نے مرتب کی ہے، جس میں غیر مسلموں نے محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایک ماہنامہ رسالہ المدینہ بھی نکلتا ہے کراچی کے، اس کے مدیر بھی ہیں حضرت۔ یہ جو نعت سیرت، نعت میں کہ اشعار میں میرے نبی کی سیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک ایسا نبی کہ ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ محسوس کریں کہ رات میرے رسول نے بے آرامی میں گزاری، تو صبح کے وقت پوچھا کہ آقا
میں نے محسوس کیا کہ رات آپ بے آرام تھے، آپ نے قرار سے نیند نہیں لی، تو میرا نبی کہے کہ عائشہ بستر پر جانے کے بعد خیال آیا کہ کچھ گھر میں کھجوریں رہ گئی تھیں، اگر میں انہیں تقسیم کر دیتا تو حاجت مندوں تک پہنچ جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو جس کا نام لے لے کے ہم نہیں تھکتے، میرا وہ نبی جس نے اس رمضان کی حرمت بھی بیان کی ہے، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی وابستگی کا اور اپنے امتی ہونے کا اللہ کو کیا ثبوت فراہم کرنا ہے، تاکہ واقعی ہم اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو اللہ سے کہہ سکیں کہ معبود برحق کوئی اعمال تو بہت اچھے ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر ایک پرچی ہے، اور وہ پرچی میرے نبی سے میری وابستگی کی وجہ ہے۔ مگر یہ کہنے کے لیے بھی تو آپ کو حوصلہ چاہیے نا اپنے نبی کے سامنے، تو آپ کیا لوگوں کو تجویز کریں گے اس وقت کہ ہم کیا طرز عمل اختیار کریں؟ یہ سوچیں کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہو تو کیا ہم منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہاں ہمیں حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ ایک قواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آج امتی جو ہے وہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانوں میں کیا کچھ دھجیاں بکھیر رہے ہیں اللہ کے نبی کی تعلیم کی، ذرا غور کریں اس پہ ہم۔ کہاں آپ نے ایک چند کھجوروں کا ذکر کیا، کہاں حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو آپ کی سخاوت کی کیفیت تھی اس میں تیز آندھی کی طرح کسی تیزی آ جایا کرتی تھی۔ آج تو ہم لوٹنے کی باتیں کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کی باتیں کر رہے ہیں، پرائسز کو اپ کر رہے ہیں اور مہنگا فروغ کر رہے ہیں چیزوں کو، مسلمانوں کی اس ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی تجوریاں بھرنے کی چند لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اور کہاں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ تیز رفتار آندھی کی طرح سے آپ کی سخاوت میں تیزی آ جاتی تھی، اس در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ رب نے بھی کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سوالی کو جھڑکیے گا مت۔ تعلیم تو اصل میں ہماری لی تھی، خطاب رسالت مآب سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہیں سے قرض لے کے دے دیا کرتے تھے، آج تو ہم دوسرے کا بھی چھیننے کو تلے ہوا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معاملہ یہ تھا کہ ایک چادر آپ کو ملی ہے اور بہت ضرورت آپ کو تھی، اسی وقت کسی نے مانگ لی اور آپ نے جو ہے وہ حوالے کر دی۔ لوگوں نے اس کو کچھ بولنا بھی چاہا، آپ نے کہا نہیں لگتا یہ زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو جانے دو۔ اور قرآن کی وہ آیت جس کی آپ کامل تصویر ہیں، تفسیر بھی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ جس واقعے کا مفتی شجاع الدین شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے، اس میں اصل میں ضرورت سے زیادہ عقیدے کا جذبہ بھی تھا کہ جب ان صحابی کو ملامت کی دیگر صحابہ کرام نے کہ تم نے سرکار کی خدمت میں جو تحفے میں پیش کی تھی اور سرکار نے اسے پسند بھی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان سے مانگ لی؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کے بدن پہ اس چادر نے چھو لیا تو بس وہ موقع غریب بچ جائے۔ اور بعد میں جب ان کا وصال ہوا تو وہی چادر جنازے اس میں کفن کے طور پہ۔ اچھا انور اقبال صاحب، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ سرکار کی سخاوت کی رفتار ایسی ہو جاتی تھی کہ جیسی مدھم چلنے والی ہوائیں تیز آندھی کا رخ اختیار کر لیں۔ ہم اب بھی دیکھتے ہیں ان کے نقش قدم چلنے والے ان کے غلام۔ کراچی میں سخاوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت، اس وقت آپ کو تمام مصروف شاہراہوں پر روزہ افطارنے کے بندوبست نظر آئے گا۔ تو آپ یہ سارے ماحول کو کیسا محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہم بالکل ہی زیرو ہو گئے ہیں یا واقعی ہم میں کچھ صفات ابھی موجود ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے کہ صحیح تربیت کر لی جائے تو ہم بہتر ہو جائیں گے، یا بالکل ختم ہے معاملہ؟ نہیں، الحمدللہ، اگر جیسا کہ آپ نے محسوس کیا اور نظر بھی آ رہا ہے وہ سب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بنیادی جو شرط ہے نا وہ ہمارے یہاں خلوص کی کمی ہے، ہمارے یہاں ٹالرنس کی کمی ہے۔ جو ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے ہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھی، جیسے وہ کرتے تھے، وہ ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کر کے بھیجا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ تھیوری ہے، محمد رسول اللہ پریکٹیکل ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جیسا نبی میں نے یہ بنا کے بھیجا ہے، بندو ایسے بننے کی کوشش کرو۔ بن تو سکتے نہیں، ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں بن سکتے، لیکن کوشش تو کریں، اپنے نبی جیسی کوئی چیز تو اختیار کریں، ان کی کسی تو سنت کو سنبھالیں، کسی چیز کو تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہم اس چیز سے محروم ہیں، ہم بلا شک لوگوں کو روزہ کروا رہے ہیں، بڑی نیکیاں کما رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں،
لیکن ہمیں اور بہت کچھ کرنا پڑے گا. یہ ذخیرہ اندوزی، یہ قتل و غارت گری، یہ دشمنداری، یہ سب چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑیں گی. اچھا قاری محمود، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ ماشاءاللہ قاری اور نعت خواں ہونا بھی بہت فضیلت کی بات ہے. آپ صحافی بھی اس سینس میں ہیں کہ آپ ایک رسالے کے مدیر ہیں. تو یہ جو آپ نے زندگی کو مذہب کی طرف آپ لائے ہیں، تو آپ مذہبی دنیا میں یعنی مدرسوں میں اور دین سے وابستہ لوگ جو خاص کر چیریٹی کرتے ہیں اور سماجی اور فلاح و بہبود کے حوالے سے بہت کام کرتے ہیں، میں ذاتی طور پر انہیں جانتا ہوں اور آپ ان کے قریب اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہیں آپ نے کیسا پایا اپنی ذاتی زندگی؟ ویسے جو بات آپ نے کی شروع میں کہ یہاں بھی اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں، لوگ یہاں پر افطار کا انتظام کرواتے ہیں. اسی طرح جو بزنس کمیونٹی کے لوگ جن کی آپ نے بات کی ابھی، تو کچھ ان سے بھی قربت ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان سے پہلے ان کے اندر ایک تڑپ شروع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، اور تڑپ شروع ہو جاتی ہے، اور ان کا کام اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی راشن کا بھی انتظام کرنا ہے، افطار کا بھی کرنا ہے، اس مسجد میں کرنا ہے، اس مسجد میں کرنا ہے. باقاعدہ پوری پلاننگ کرتے ہیں وہ رمضان سے پہلے. واہ. اور ابھی بہت سے لوگ جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بہت سے لوگ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے اپنے پیچھے انتظام کر رکھا ہے. لوگوں کے راشن کا بھی انتظام ہے ماشاء الحمدللہ، افطار کا بھی انتظام ویسے ہی چل رہا ہے، اوپر وہاں سے رابطے میں بھی ہیں وہ لوگ. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. شجاع الدین شیخ صاحب، سچ بات یہ ہے کہ میں ایسے بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں. مثلا کل مجھے مدینہ منورہ سے ایک مہربان کا فون آیا، ہمارے پروگرام میں مہمان بھی ہوں گے، اور انہوں نے معذرت چاہی تھی کہ میں تو 30 روز بازار میں ہمارے سلسلہ رہتا ہے، تو لوگ پیکٹس بنا رہے ہیں، لوگ غربا کا انتخاب کر رہے ہیں، اپنے اپنے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں. ہم 1 2 3 سماجی تنظیموں کو نام لیں گے تو باقی رہ جائیں گی تو انہیں شاید ملال ہو، اس لیے ہم گریز کر رہے ہیں. مگر یہ حقیقت ہے، میں ذاتی طور پر کہتا ہوں، میں 1 2 3 4 نہیں، سینکڑوں لوگوں سے واقف ہوں جو واقعتاً خلق خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، حج کے خواہش مند ہیں جو تیاریاں اپنی پوری کر رہے ہیں. سر اثر کیوں نہیں آ رہا؟ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، آج تراویح آج شروع ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کتنا ہجوم لگے گا ماشاءاللہ. ہم پر اثر کیوں نہیں آ رہا؟ ہم بدلتے کیوں نہیں؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ہے عبادت کو ادا کرنا، اور ایک ہے عبادت کو اس کے آداب کے لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا. ہم روزہ رکھ تو لیتے ہیں اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا ہم جھوٹ کو چھوڑتے ہیں؟ ہم غیبت کو چھوڑتے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کو چھوڑتے ہیں. یعنی جو تربیت اللہ تعالی ہمیں کرانا چاہتے ہیں اس تربیت کے دوران ہی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا مایوسی بہرحال پھر بھی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ افراد کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جن کی زندگیوں میں کہیں عمرے کے نتیجے میں، کہیں حج کے نتیجے میں، کہیں رمضان شریف کے نتیجے میں تبدیلی آتی ہے. سبحان اللہ. مگر جو ایک معاشرے میں باعلاج تبدیلی آنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں اس بات کو پروموٹ کرنا ہوگا کہ صاحب روزہ ضرور رکھیں مگر فاقہ نہ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولا اور جھوٹی باتوں پر عمل نہیں چھوڑتا وہ شخص، تو وہ فاقے سے ہے، وہ روزے سے نہیں. اللہ کو پھر غرض نہیں ہے اس کے بھوکے رہنے سے. تو ہم روزے کی حفاظت انشاءاللہ کریں گے تو اس کی برکات محسوس کریں گے. ہم قرآن کی تلاوت تو سن رہے تراویح میں، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. مگر کیا ہم قرآن کے مفہوم کو بھی جانتے ہیں؟ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے، کیسے وہ جنت کی بشارتیں دیتا ہے. ایسا لگ رہا ہے شیخ صاحب آپ کی بات جو ناظرین تک پہنچی ہے کہ صرف بھوکا رہنا مقصود نہیں ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی میں ایسی تبدیلی آنی ہے کہ ہمارے تزکیہ نفس ہو جائے. ناظرین محترم، میں پروگرام کے شان رمضان پروگرام کے پہلے مرحلے میں شریک مہمان جناب شجاع الدین شیخ صاحب، انور اقبال صاحب اور قاری حامد محمود قادری صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اب ہم آپ سے ملاقات کریں گے روزہ افطارنے کے 20 منٹ کے بعد، اور میرے مہمان ہوں گے سابق وفاقی وزیر سید صفوان اللہ، اور ہمارا موضوع ہوگا جو بہت دلچسپ اور بہت خوبصورت ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے ان کے پہلے روزہ کشائی کی، اور ماں نے ان کی زندگی پہ کیا اثرات ڈالے. یہ ہمارے شان رمضان پروگرام کے دوسرے مرحلے کا سیگمنٹ ہے. اب ہم تمام مہمانوں سے اجازت بھی لیتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ افطار کے 20 منٹ کے بعد ہماری یہ ٹرانسمیشن پھر شروع ہوگی. آپ سے توقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.